السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے احسن اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل دا فیکٹس۔ جی دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو یہ بتاتا چلوں کہ میں ہوں احسن اکرم اور عمر فاروق جو اس چینل پر پہلے تھے وہ میرے ماموں تھے۔ اللہ کی کرنی یوں ہوئی کہ 2 سال پہلے 1 اکتوبر 2019 کو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جی تب سے اب تک اس چینل پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی۔ اب سے یہ چینل میرے پاس ہے اور آپ سب سے گزارش ہے ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اب سے انشاءاللہ اس چینل پر کنٹینٹ ڈیلی آئے گا۔ کنٹینٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی، اس چینل پر فیکٹس، ہسٹری کی باتیں اور جو کنٹینٹ وہ اپلوڈ کرتے رہے ہیں میرے ماموں، میں اس کے ساتھ بھی کنٹینیو کروں گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو ہے ورلڈ وار 2 کے بارے میں، جس کو جنگ عظیم دوم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جی اس جنگ میں کچھ ایسے پوائنٹس جو آج کے لوگ یا گزرے لوگ یا ایسے اکثر پوائنٹس جو نہیں جانتے لوگ، ان سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے یہ جنگ کیسے شروع ہوئی، کون سے 2 ملکوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی اور پھر یہ پھیلتی پھیلتی پوری دنیا کی ہوگی، اس جنگ میں کون سے ملک شامل تھے اور ایسا کیا ہوا کہ ایکسس پاور جیت رہی تھی تو ایک ٹرننگ پوائنٹ ایسا کیا آیا کہ ایلائز جیت گئے۔ دوسرا، ان ملکوں کے لیڈرز کون تھے اور کیسے یہ جنگ ختم ہوئی اور جانی نقصان کتنا ہوا اس جنگ میں، آپ کو ان سب کے بارے میں بتاتے چلتے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ جی پہلا سوال یہ کہ یہ جنگ شروع کیسے ہوئی۔ جی جنگ عظیم دوم کا آغاز یورپ میں 1 ستمبر 1939 کو ہوا، جب جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے جواب میں برطانیہ اور فرانس نے 3 ستمبر کو جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہوئے جواب دیا۔ ان 4 ملکوں کے بعد جرمنی نے دشمنی مول لی USSR ایک آپریشن کی وجہ سے جس کا نام باربروسا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جرمنوں نے سویڈن اور یونان پر حملہ کیا۔ بحر الکاہل کی طرف بھی جنگ شروع ہوگی جو کہ 8 یا 7 دسمبر 1941 میں ہوا، جب جاپان نے پرل ہاربر میں امریکی بحری اڈے پر حملہ کیا اور ایشیا بھر میں دیگر امریکی ڈچ اور برطانوی فوجیں تنصیبات متاثر ہوئیں۔ جی دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ اس جنگ میں کون کون سے ملک شامل تھے۔ جی ان سب ملکوں کو 2 پاورز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ ایکسس پاور میں جو ممالک شامل تھے، مین ممالک وہ تھے جرمنی، اٹلی اور جاپان۔ ایلائز میں جو ممالک شامل تھے، فرانس، گریٹ بریٹن یعنی کہ یونائٹڈ کنگڈم، دی یونائٹڈ اسٹیٹس، دی سوویت یونین اور چائنا بھی شامل تھا۔ اب بڑھتے ہیں ان سب کے لیڈرز کون تھے۔ ایلائڈ پاورز میں یونائٹڈ کنگڈم کی طرف سے ونسٹن چرچل تھا، سوویت یونین کی جوزف اسٹالن تھا، فرانس کی طرف سے چارلز ڈے گول تھا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے ہیری ایس ٹرومن تھا۔ اور وہیں چلتے ہیں ایکسس پاور کی طرف۔ جرمنی کی طرف سے ایڈولف ہٹلر، اٹلی کی طرف سے بینیٹو مسولینی اور جاپان کی طرف سے ہیڈیکی ٹوجو۔ جی دوستوں، اب اس پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جس سے جنگ کا پاسا ہی پلٹ گیا۔ دوستوں، بحر الکاہل میں جنگ عظیم دوم کے ایک محاذ مڈ وے میں کچھ ایسا ہوا جو جون 3 سے 6 1942 میں ہوا، جو کہ جاپان کے خلاف ہوتی چلی گئی۔ ایک امریکی فتح جس نے جاپانی فرسٹ لائن کیریئر فورس کو تباہ کر دیا تھا۔ کولڈ کینال کی جنگ میں جاپان کی جارحانہ جنگ کے خلاف مقدمہ چلانے کی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا۔ دوستوں، اسٹالن گریڈ کی جنگ فروری 1943 میں سوویت یونین کی فتح کے ساتھ یورپ میں جنگ کی لہر بدل گئی۔ شہر کے دفاع میں 10 لاکھ سے زائد سوویتی فوجوں اور 10,000 شہری مارے گئے، لیکن ان کی اموات سے یہ ہوا کہ جرمن کی فوجوں میں سے 2 بڑی فوجیں اس شہر میں تباہ ہو گئیں، جس سے جرمن کی تھرڈ ریخ یعنی کہ وہ تخت جس پہ ان کا بادشاہ بیٹھتا ہے اس کو ہلا دینے کا آغاز ہوا، یعنی کہ ان کا تخت خطرے میں آ گیا۔ دوستوں، اب بڑھتے ہیں کہ یہ جنگ کا اختتام کیسے ہوا۔ اتحادی افواج نے 6 جون 1944 کو نارمنڈی میں اترنے سے یورپ میں دوسرا محاذ کھولا اور جرمنی میں اسقاط
عمل نے مغرب میں تھرڈ ریک کی آخری دھکے کی نشاندہی کی جو کہ 1944 سے 45 کے درمیان میں تھا۔ ریڈ آرمی نے مشرق سے پیش قدمی کی اور مؤثر علاقوں سے اس کے زیر کنٹرول تمام علاقے پر دعویٰ کیے یعنی کہ قبضہ کیا۔ دوستو ریڈ آرمی میں دراصل سوویتی فوجی شامل تھے۔ دوستو اتحادی فوجیں برلن پر جمع ہوئی۔ ایڈولف ہٹلر نے 30 اپریل 1945 کو خودکشی کر لی اور یورپ میں جنگ 8 مئی کو ختم ہوئی۔ دوستو امریکی جزیرہ پر ایک مہم نے پورے بحر الکاہل میں جاپانی فوج کو تباہ کر دیا تھا۔ بائی پاس جزیروں کو بیل پر مڑ جانے کی اجازت دیتے ہوئے فائر بمبنگ میں لاکھوں لوگ مارے گئے جاپانی شہریوں اور اگست 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی کے ایٹم بم دھماکوں نے جاپان کو باہر نکال دیا تھا جنگ سے۔ دوستوں اب چلتے ہیں کہ اس جنگ میں جانی نقصان کتنا ہوا۔ دوستوں جنگ عظیم دوم کے دوران ایک اندازے کے مطابق 40 سے 50 ملین افراد ہلاک ہوئے۔ اتحادی طاقتوں میں سب سے زیادہ اموات USSR 18 ملین لوگ مارے گئے اس ملک میں، اور پولینڈ میں 5.8 ملین لوگ مارے گئے جو کہ ان کی آبادی کا 20% تھا تقریباً۔ دوستوں جرمنی میں 4.2 ملین لوگ مارے گئے اور 1.9 ملین لوگ مارے گئے جاپان میں، جبکہ امریکہ میں 298 کے یعنی کہ 2,98,000 لوگ مارے گئے۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ آپ کا بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ کچھ اہم پوائنٹس تھے جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ دوستو میرے ماموں عمر فاروق کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔